السلام علیکم طلباء، جماعت ہفتم سبق نمبر 14 عناصر، مرکبات اور آمیزیں۔ عزیز طلباء، آج ہم اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ جماعت سے اس سبق کے متعلق ہم نے کون کون سی باتیں سیکھی تھی، ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پر 4 سوال لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سوالات ہمارے پچھلی جماعت کے اسباق سے منسلک ہیں۔ آئیے ہم انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مادے کی کتنی حالتیں ہیں اور کون سی؟ عزیز طلباء، مادے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، جو کہ ٹھوس، مائع اور گیس ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، مادے کی حالت میں تبدیلی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب ہم کسی ٹھوس شے کو حرارت دیتے ہیں تب وہ پگھل کر مائع حالت میں تبدیل ہوتی ہے۔ مائع شے کو پھر حرارت دینے پر وہ گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس گیس کو اس کی حرارت ہم کم کریں گے، اسے ٹھنڈا کریں گے، تو یہ جو گیس ہے یہ دوبارہ سے مائع حالت میں واپس آتی ہے۔ اس کا درجہ حرارت ہم پھر سے کم کریں گے، تب یہ مائع اشیاء دوبارہ سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم مادے کی حالتوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مادے کی کیا خصوصیات ہے؟ عزیز طلباء، مادہ جگہ گھیرتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک حجم ہوتا ہے۔ مادے کی کمیت ہوتی ہے اور مادے کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، کیا ساری اشیاء کی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، ساری اشیاء کی خصوصیات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر شے کی خصوصیات دوسری شے سے کچھ حد تک مختلف ہوتی ہے۔ مادے، چیزیں جس سے بنتی ہے اسے عام طور پر شے کہتے ہیں۔ شے اس اصطلاح کے لیے اس کا ہم معنی لفظ مادہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ سائنسی اصطلاح میں ایک خیال کے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور چیزیں جس شے سے بنتی ہے اسے مادہ کہتے ہیں۔ ٹھوس، مائع اور گیسی حالت میں مادے کی حالتیں اور خصوصیات۔ ٹھوس، مائع اور گیسی حالت میں پائی جانے والی مختلف چیزوں کی خصوصیات اس میں موجود مادے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چیزوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے سے جو ذرات حاصل ہوتے ہیں، ان میں اصل چیز جس مادے سے تیار ہوتی ہے اس کی خصوصیات موجود ہوتی ہے۔ مثلاً چاک سفید، روشنائی نیلی، عطر کی خوشبو، یہ خصوصیات جس مادے سے وہ چیزیں بنتی ہے اسی مادے کی ہوتی ہے۔ چیزوں میں کمیت ہوتی ہے جو ترازو جیسے سادہ آلے کے ذریعے ناپی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چیزیں جگہ گھیرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی خصوصیات چیزوں کو ان مادوں سے حاصل ہوتی ہے جن سے وہ بنی ہوتی ہے، یعنی کمیت اور حجم
یہ مادے کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ قدرت میں پائے جانے والی بہت سی اشیاء کا مطالعہ کرنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مادے خالص صورت میں ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی جز سے بنے ہوتے ہیں۔ ایک ہی جز والے مادے کو شے کہا جاتا ہے، جیسے سونا، ہیرا، پانی، چنکھڑی۔ کچھ مادے دو یا دو سے زائد مادوں سے بنے ہوتے ہیں، جنہیں ہم آمیزہ کہتے ہیں، جیسے شربت وغیرہ۔ عناصر۔ آئیے ہم عمل کرتے ہیں۔ ایک برتن میں پانی لے کر اس پر ڈھکن لگائیں اور جوش آنے تک برتن کو گرم کیجیے۔ ڈھکن کی اندرونی سطح پر کیا نظر آتا ہے؟ چھڑکاؤ کرنے والے پمپ میں پانی بھر کر پھوارہ اڑائیے اور اس کا مشاہدہ کیجیے۔ چائے کے برتن کے اندرونی سطح پر نظر آنے والے قطرے جوش کھاتے ہوئے پانی کی بھاپ کی تخفیف کی وجہ سے تیار ہوتے ہیں۔ پانی جب بھاپ کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کے ذرات انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح پھوارہ پانی کے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح تمام اشیاء انتہائی چھوٹے ذرات سے بنتی ہے۔ شے کا سب سے چھوٹا ذرہ یعنی سالمہ، جس شے کے سالموں میں ایک ہی قسم کے جوہر ہوتے ہیں، اس شے کو عنصر یعنی کہ ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ عناصر کی تقسیم سے نیا مادہ حاصل نہیں ہوتا۔ عناصر کے چھوٹے چھوٹے ذرات ایک ہی قسم کے جوہروں سے بنے ہوتے ہیں۔ جوہر خالی آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن کروڑوں جواہر ایک جگہ ہوں تو ان کی جسامت اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر عنصر کے جوہر کی کمیت اور جسامت مختلف ہوتی ہے۔ اب تک سائنسدانوں نے 118 عناصر دریافت کیے ہیں۔ ان میں سے 92 عناصر قدرت میں پائے جاتے ہیں، باقی عناصر انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، لوہا، پارا، تانبا چند اہم قدرتی عناصر ہیں۔ تحقیق کے ذریعے نئے عناصر کی دریافت جاری ہے۔